سورۃ نور کی آیت نمبر 2 کی ہم مختصر تفسیر سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی آیت کا اگلا جو حصہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ ان سب مراحل سے گزرنے اور جرم کے پایا ثبوت کو پہنچ جانے کے بعد پھر جو سزا دیتا ہے وہ یقیناً سخت بھی ہے اور اس کا تعلق بھی بدنی سزا سے ہوتا ہے۔ اس وقت حد لگانے کی حد تک تو نرمی کا برتاؤ ملحوظ رکھا جاتا ہے، مگر مجرم پر ترس کھانے کا مطلق کوئی بھی جواز نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے مجرم پر ترس کھانا فی الحقیقت پورے معاشرے پر ظلم کے مترادف ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، اے صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ بالفاظ دیگر ایک شخص کو قصاص میں مار ڈالنے سے سارے معاشرے کو جینے کا حق ملتا ہے اور وہ امن اور چین سے رہ سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی قانون حدود قصاص اور تعزیرات کو بھی اللہ کا دین فرمایا، کیونکہ یہ بھی اقامت دین کا ایک لازمی عنصر ہے۔ دین کا اطلاق صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ اس لفظ کے معنی کی وسعت میں شریعت کے تمام احکامات پائے جاتے ہیں۔ پھر مجرموں کو یہ بدنی سزائیں بسر عام دی جائیں گی تاکہ انہیں اپنے کیے پر زیادہ سے زیادہ شرمندگی ہو اور دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو۔ جب کسی کو آپ اس طرح سنسار ہوتے دیکھیں، رجم ہوتے دیکھیں، تو کتنے لوگ، کیونکہ وہاں کہا گیا نا کہ جماعت کھڑی ہو، 2 یا 3 بندے نہ ہو اور خفیہ سزا نہ دی جائے، سر عام دی جائے تاکہ عبرت حاصل ہو اور لوگ جن کے دل میں تھوڑی بہت بھی اس قسم کی عادات موجود ہیں وہ بھی اس سے توبہ کریں۔ اب ایسے اسلامی معاشرے کے مقابلے میں ان لوگوں پر نظر ڈالنا بھی ضروری ہے جو اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دیتے ہیں اور اس کا پروپیگنڈا کرنے میں اپنے پھیپڑوں تک کا زور لگا رہے ہیں۔ انہیں صرف ایسے مجرموں پہ ترس آتا ہے جو حکومت کے حامی یا اس کے رکن ہوتے ہیں، اور ترس اس لیے آتا ہے کہ ان کے تعاون کے بغیر ان کی حکومت چل ہی نہیں سکتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مجرموں سے لوٹ کسوٹ، مار دھاڑ اور فساد کے ذریعے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، اور جو مجرم حکومت کے مخالف ہوں ان کے لیے علیحدہ عقوبت خانے بنائے جاتے ہیں، اور ان مجرموں کے ایسے جاں گدوز اور اتنے سخت عذاب دیے جاتے ہیں کہ سن کر روح کانپ اٹھتی ہے، اور یہ سب ظلم تنگ اور تاریخ کوٹھیوں میں ڈھایا جاتا ہے۔ کسی کا دیکھنا تو دردناک، کسی کو کانوں کا خبر بھی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح بعض اوقات پولیس حوالات کے دوران ملزموں کو مار مار کر ہلکان کر دیتی ہے۔ اس کی مثال بالکل وہی ہے جیسے موجودہ دور حکومت کے مہذب لوگ دوسرا نکاح کرنا تو جرم سمجھتے ہیں، مگر حرام طریقوں پر پیسے اس طرح بازاری خواتین پر اٹھاتے ہیں اور اتنا ان پہ لٹاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ تعلق قائم ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اسلام میں جو حلال طریقے سے 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے اس کا یہ لوگ بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ اگر کوئی عزت والا چوری کرتا تو چھوڑ دیتے اور اگر کوئی غریب شخص چوری کرتا تو سزا دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حد جاری کرنا اہل زمین کے لیے 40 دن بارش سے زیادہ مفید ہے۔ سزاؤں کے 3 مقاصد ہیں۔ علن اعلان سزا کس لیے رکھی گئی؟ ایک طرف تو مجرم کو ذلت اور رسوائی ہو اور دوسری طرف دیکھنے والوں کو نصیحت ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سامنے سزا دینے کی یہ ہے کہ مجرم سے اس کی زیادتی کا بدلہ لیا جائے تاکہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، کیونکہ کوڑوں کی سزا بھی سر عام ہے اور رجم کی بھی، اور پھر معاشرے میں جو بھی ذہنیت کے لوگ پائے جاتے ہیں ان کا بھی علاج ہو جائے۔ کوڑوں کی سزا آپ جانتے ہیں کہ بغیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے۔ اس فعل بد کی شامت سے دنیا میں بھی انسانوں پر بہت سی ہلاکتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے غلبہ دشمن، رزق کی تنگی، عزت کی بربادی، عمر میں بے برکتی، ملک کے اندر بے سکونی، سینکڑوں بیماریوں کا آنا، روح پر ایسی تاریخی پیدا ہو جانی جو مرنے کے بعد اندھیری اور عذاب آتش بن کر سامنے آتی ہیں۔
اللہ کی نظر میں بھی ایسا شخص ناپسندیدہ ہے. لوگ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. اپنی شخصیت، وقار، عزت سب کچھ چھوڑ بیٹھتا ہے، اس لیے اس کی جتنی بھی سزا مقرر کی جائے وہ کم ہے، اور یہ جتنی سزائیں مقرر کی گئیں اس کے جرم کی ہیں. آپ جانتے ہیں مصریوں کے ہاں مرد کو لاٹھیوں سے خوب پیٹا جائے، یہ سزا ہے ان کے مذہب میں، اور عورت کی ناک کاٹ دی جائے. ہندوؤں کے ہاں عورت کی سزا اس کو کتوں سے پھڑوایا جائے، اور مرد کی یہ کہ لوہے کے گرم پلنگ پر لٹا کر چاروں طرف آگ جلا دی جائے. استغفر اللہ. اور آپ دیکھیں دین اللہ کا گیا. اس آیت میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں فوجداری قانون کو دین اللہ کہا جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین نہیں، یہ سزائیں نافذ کرنا بھی دین ہے. ہم یہ سزائیں نافذ کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ ہماری ذہنیت گندی ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو حقیقت میں پاکستان ہو جائے گا، یعنی تمام غلاستوں سے پاک ہو جائے گا.